نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم میرے پاکستانی جو پاکستان کے باسی ہیں یا بیرون ملک رہائشی پاکستانی ہیں، میں سب کو اپنی طرف سے مبارکباد پیش کر رہا ہوں۔ جیسے کہ پاکستان نے صبر سے کام لیا، بارہا ان کو سمجھایا کہ یہ قدم اٹھانا آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، وہ باز نہ آئے اور پھر انجام بھگتا۔ بہت زیادہ دکھ اس بات پہ ہے کہ جیسے انڈین میڈیا پہ شور شرابہ مچا ہوا ہے کہ جی ہم نے بہاولپور پہ آتنکیوں کو مار دیا، معصوم بچے شہید کر دیے، مدرسے کا نقصان ہوا۔ میں حلف دے کے کہتا ہوں کہ اس اٹیک میں یا اس وار میں آپ لوگوں نے ایک بھی آتنکی یا دہشت گرد نہیں مارا ہے، معصوم بچے مارے ہیں، اور جن کی سزا کل فجر کے نماز کے بعد ہماری فوج نے آپ کو دے دی۔ اب تو انجام دیکھ لیا کہ جنگ کا کیا انجام ہوتا ہے۔ دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے دونوں طرف سے جب مظلوم عوام کو آپ لوگ نشانہ بناتے ہیں، اس بات پہ بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے آئندہ کے لیے اس طرح کا کوئی قدم اٹھانا ہے تو یہ سوچنا ہے کہ ہماری فوج کو ہم معاف نہیں کرتے اور ہماری فوج ہمیں معاف نہیں کرتی، تو آپ لوگوں کو کیسے معافی مل سکتی ہے؟ آپ لوگوں کو کیسے معاف کرے گی؟ لہٰذا بات کا اختتام اس پہ کرتی کہ جنگوں میں خیر نہیں، فائدہ ہے کہ سکون سے رہو۔ انڈیا کے یوٹیوبرز، انڈیا کے اینکرز اور انڈیا کے مختلف میڈیا کے الیکٹرانک میڈیا یا سوشل میڈیا پہ جو لوگ سرگرم تھے، جنہوں نے اپنے فوج کو بھڑکایا، اپنی حکومت کو بھڑکایا۔ آپ لوگوں کو تو پتہ ہے کہ مودی کا الیکشن آ رہا ہے، اور مودی نے الیکشن جیتنے کے لیے اپنے رافیل گنوا دیے۔ اب آپ لوگوں کی پائلٹ بھی ہمارے قبضے میں، شیوان کی جی، اوپر سے شیخ رشید صاحب وہ سرگرم ہو رہے ہیں کہ بھی میں نے اسی سے گھر آباد کرانا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مذاق نہیں، سیریس پہ آتے ہیں کہ آئندہ کے لیے احتیاط کریں کہ ہماری فوج وہ فوج ہے جو ہماری خیال نہیں رکھتی، تو آپ لوگوں کی کیا انہوں نے خیال رکھنا، اور ہم وہ لوگ ہیں جو اپنی فوج کا خیال اور عزت نہیں رکھتے، تو آپ کی فوج کو اور آپ کے عوام کو کیا سمجھیں؟ یہ آپ لوگوں کو نہیں پتہ۔ پاکستانی جس طرح بھی ہو وہ پاکستان کے لیے متحد ہونے پہ دیر نہیں کرتی۔ دوسرا عرض میرا یہ ہے کہ سوشل میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا کی ترتیب پہ میں موجودہ حکمرانوں سے یہ التماس کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ آپ سیاسی لوگ ہیں، اور سیاست میں اتنا گرنا نہیں چاہیے بندے کو کہ وہ اپنے سیاسی حریف کو دشمن سمجھے، جیسے کہ آپ لوگوں نے عمران خان صاحب کو اپنا دشمن سمجھ کے ناجائز مقدمات میں اندر رکھا ہے۔ خان صاحب کے ساتھ صلح کر لیں، اتفاق اور اتحاد بنائیں۔ آپ لوگوں نے اس ملک میں 75 سالوں سے حکومت کی، جب سے ہم جوان تھے جنرل ضیاء الحق صاحب کے بعد، جناب مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، آخر میں تحریک انصاف نے آپ لوگوں کو عوام کے نظروں میں ننگا کر دیا۔ اور وہ کیسے کہ اگر آپ لوگ ایک دوسرے کے حریف تھے تو پھر آج کل آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کیوں ہیں؟ اگر آپ لوگ چور نہیں تھے، آپ لوگوں نے ملک کو نہیں لوٹا ہے، تو پھر آج کل ایک دوسرے کو سڑکوں پہ گھسیٹنے والے ایک جگہ پہ کیسے بیٹھے؟ عوام بیوقوف سب
عوام کو آپ لوگ بیوقوف سمجھ رہے ہیں. عوام بیوقوف ہے، عوام سمجھ نہیں رہی ہے کچھ. خدا کے لیے اس ملک کو عظیم سمجھیے اور اپنے اندر کے اختلافات کو ختم کیجیے. اس کے لیے بہت بڑے بڑے علماء کرام نے کوشش کی ہے. آپ لوگوں نے ناجائز طریقے سے لوگوں کے حقوق پہ ڈھاکہ ڈال حکومت بنائے. ہم سمجھتے ہیں، میرے جیسا ایک ان پڑھ آدمی یہ سمجھ چکا ہے کہ یہ حکومت جو آپ لوگوں نے بنائی ہے یہ جائز نہیں ہے. یہ عوام کے ووٹ پہ بنی ہوئی حکومت نہیں ہے. عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے حکومت بنائی گئی ہے. لہٰذا اس پہ آپ لوگوں کو اپنا دماغ استعمال کرنا چاہیے. اور ہاں یہ بات اکثر سوشل میڈیا پہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک دوسرے پہ جو اختلافات ہیں صحیح ہیں، آپ دائرے کے اندر ایک دوسرے سے اختلافات رکھیں. اپنے جو قانون کے، عدالتوں کی اور مختلف یعنی کہ پاکستان کے رول آف لا کے مذاق اڑائے، وہ ہم لوگوں کو ہرگز قابل قبول نہیں. ہمیں اپنے عدالتوں سے انصاف کے فیصلے چاہیے. ہمیں اپنی فوج سے اپنی حفاظت چاہیے. ہمارے علماء کرام شہید ہو رہے ہیں. اب جیسے کہ یہ جوابی کارروائی ہوئی ہے، دل خوش ہوا ہے، اور جن لوگوں کے چہرے ہمیں برے لگ رہے تھے ان لوگوں کے ساتھ تھوڑا بہت پیار جاگ گیا ہے، محبت ہونے لگا. آپ لوگوں کو ہماری احساس کرنی چاہیے، ہم آپ لوگوں کی احساس کریں. مختلف اینکر جو آپ لوگوں کو پسند نہیں ہے، جیسے کہ عمران ریاض خان ہو گیا، ارشد شریف کے قتل کا بھی آج تک کوئی معاملہ ہمیں صاف نہیں کر کے دکھایا کہ اس میں کون ملوث ہے، کیسے مارا گیا ہے. عمران ریاض خان جو ہے وہ ملک بدر ہو گئے. مختلف یوٹیوبرز ہیں ان کے پیچھے بھی باتیں ہو رہی ہیں. یہ سیاست نہیں ہے. اور اگر اسی طرح کا سیاست پاکستان کے سیاستدانوں نے کرنا ہے، عمران خان نے آ کے آپ لوگوں کو جیل میں ڈالنا ہے، آپ لوگوں نے عمران خان کو جیل میں ڈالنا ہے. عوام بیچاری ترس رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، تو آخر ہم انصاف کس سے مانگیں؟ عدالت ہمیں انصاف نہیں دے رہی، حکمراں ہمارے ساتھ اخلاص سے نہیں چل رہے ہیں، پرخلوص نہیں چل رہے ہیں. یہ تو زبردستی ہے. کب تک آپ زبردستی کرو گے؟ زبردستی جھوٹ اور فراڈ کا انجام ہمیشہ خراب ہوتا ہے. آج کی مختصر ویڈیو میں صرف اتنا. انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں. اتنی دیر تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے اور اپنے اس یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کا بھی خدا حافظ.